پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی۔ اب آیت میں ایک لفظ مثل آ رہا ہے اور کاف لفظ بھی آ رہا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تشبیہ دینے کے لیے آتی ہیں، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب ہم مثال کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جنرلی اجتماعی طور پہ کسی بات کو کسی چیز سے جو ہے وہ تشبیہ دے دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان دونوں باتوں میں بالکل سیم ٹو سیم تشبیہ پائی جائے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں اس مثال کے اندر وہ طور تشبیہ بیان کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ کسی کو کا کے ذریعے عربی زبان میں تشبیہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کا بالکل سیم ٹو سیم ہونا، ایک جیسا ہونا، دونوں باتوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں کہ جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہوں۔ اور اس آیت میں جو ہے مثل بھی آیا ہے اور کا بھی آیا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہے ہیں اس مثال میں جو ہے مشابہت ہے۔ کن لوگوں کی مشابہت ہے؟ وہ لوگ جو کہ نفاق کی بیماری کا شکار ہیں، ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ پھر استوقد کا لفظ آئے باب استفعال سے کہ آگ ابھی مکمل طور پہ جلائی نہیں جا چکی بلکہ جلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلما اضاءت، پھر جب وہ جل جاتی ہے اور روشن کر دیتی ہے ماحول لہو، اپنے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو لفظ آ رہے ہیں، لفظ نارن آ رہا ہے جس کو آگ کہا جاتا ہے، اور نور لفظ جو ہے، نارن اور نور دونوں کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ایک ہی ہے، مگر اسی ایک روٹ ورڈ سے ایک لفظ نور بن جاتا ہے جو کہ روشنی کے لیے آتا ہے، اور دوسرا لفظ آگ کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ اور نارن کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ ایسی روشنی جس کے اندر حرارت بھی ہو، اور یہ آگ کے اندر چیز پائی جاتی ہے کہ اس میں روشنی بھی ہوتی ہے مگر اس میں حرارت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اضاءت کا لفظ جو آیا ہے یہ ضوء ان سے ہے، اور ضوء جو ہے یہ سورج کی تیز روشنی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ عموماً 10-11 بجے روشنی سورج کی تیز ہو جاتی ہے تو اس روشنی کو ضوء کہا جاتا ہے۔ اور ضوء سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ وضو بھی آتا ہے، اور وضو بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کے چہرے کے لیے نور کا باعث بنتا ہے، اور ضوء کے اندر بھی جو ہے وہ روشنی والا معنی پایا جا رہا ہے۔ پھر یہ روشنی کیا کرتی ہے؟ ما حولہ، جو اس کا ماحول ہے اس کو روشن کر دیتی ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ پاک ان کے نور کو لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ضیاء اور نور کے فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ضوء بھی روشنی کو کہا جاتا ہے، نور بھی روشنی کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں جو ہے ضوء کا لفظ جو ہے یہ سورج کے لیے آیا ہے، اور نور کا لفظ جو ہے یہ چاند کے لیے آیا ہے۔ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے کہ سورج کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ضوء کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن چاند جو ہے وہ اپنی روشنی کس سے لیتا ہے؟ سورج سے لیتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ نور کہا گیا ہے۔ لہٰذا نور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکچولی روشنی کا ریفلیکشن ہوتا ہے، وہ چیز جو کسی دوسری کی روشنی کی وجہ سے روشن ہو جائے اس کو نور کہا جاتا ہے۔ چاند کو منیر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ چاند جو روشنی دیتا ہے وہ دراصل میں سورج کی روشنی کی وجہ سے روشنی دیتا ہے۔ لہٰذا اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ نور کیا چیز ہے، کہ نور کسی چیز کا ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ہمیں ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں۔ اب یہاں پہ جو ظلمات کا لفظ آیا ہے یہ ظلمہ سے ہے، اور ظلمہ عربی زبان میں جو ہے وہ اندھیرے کو کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی اردو زبان میں ظلم کسی اور سینس میں لیتے ہیں، مگر عربی زبان میں جو ہے یہ اندھیرے کے لیے آتا ہے۔ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ایک شخص کا صحرا کی رات میں آگ کا جلانا اور اس سے اس کے ماحول کا روشن ہو جانا۔ صحرا کی رات میں کوئی مسافر ہوگا جو وہاں پہ رات گزار رہا ہے، اور مسافر کے لیے آگ کتنی ضروری ہے کہ وہ آگ جلائے گا تو صحرا کی ٹھنڈی رات سے اپنے آپ کو بچائے گا اور درندوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور اس صحرا میں جو کہ لک و دک صحرا ہے وہاں پہ یہ روشنی ہی جو ہے وہ اس کے لیے ایک زندگی کا سبب ہے۔ اب اس مثال میں جو ہے وہ آگ جلانے والے کون ہیں؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 5 سے 6 صدیاں ایسی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی ہے، لہٰذا کل جہان جو ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ اتنے میں ایک ہستی آتی ہیں اور اپنے ساتھ قرآن کا نور لے کر آتی ہیں، جس نے پورے ماحول کو جو ہے بلکہ کل جہان کو جو ہے وہ روشن کر دیا ہے۔ مگر اس کے باوجود کیسا ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ ان کا نور گویا کہ ان کی آنکھوں میں نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بڑی نعمت دی ہے۔ لہذا جب وہ اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ ظلمات میں ہیں، گویا کہ وہ اپنے گناہوں کے اندھیرے میں، اپنے کفر اور اپنے نفاق کے اندھیروں میں ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیا دیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ منافق کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔